الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بني الإسلام على خمسة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ جو جس مذہب کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا وہ اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گا۔ جو مسلمان بن کر اور اسلام کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا وہ اللہ کو پیارا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سارے اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہیں۔ تو اب ایک اسلام کی ابتدا ہے اور ایک اسلام کی انتہا ہے۔ جیسے ہر گھر کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور ایک چھت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص آئے، بہت خوبصورت سواری پہ سوار، سواری سے نیچے اترے، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ کیا پوچھا اللہ کے نبی سے؟ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ یہ اسلام کی ابتدا کی حالت ہے، ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ مکے کے اندر حضور تشریف فرما ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ اب اسلام پوری دنیا کے اندر ہلکے ہلکے پھیلتا گیا۔ 13 سال مکے میں اللہ کے نبی نے کلمہ شہادت کی گواہی دی اور کلمہ توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آپ مدینے میں تشریف لے آئے اور مدینے میں جوق در جوق لوگ اسلام لانے لگے اور اسلام پھیلنے لگا، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اب اسلام جب تیزی سے پھیل گیا تو آخری زمانے میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر بن عبسہ، انہوں نے وہی سوال اللہ کے نبی سے دہرایا جو پہلے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ سوال وہی ہے جو ابتدا میں پوچھا گیا۔ اب کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے تو اللہ کے نبی اسلام کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اطعم الطعام وطیب الکلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم بات کرنا یہ اسلام ہے۔ یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے، نرم بات کرنا اچھے اخلاق۔ اسلام کا خلاصہ اچھے اخلاق ہیں۔ میٹھے بول کے اندر جو شہد ہے اور جو مٹھاس ہے وہ کسی شہد میں نہیں، اور کڑوے بول کے اندر جو کڑواہٹ ہے وہ 7 سمندر میں نہیں۔
آپ میٹھے بول سے اپنی فیملی کو جوڑ سکتے ہیں، آپ میٹھے بول سے اپنے خاندان کو جوڑ سکتے ہیں، آپ میٹھے بول سے اپنی بیوی بچوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور ایک کڑوے بول سے آپ کی فیملیاں ٹوٹ جائیں گی، خاندان ٹوٹ جائیں گے، آپ کے گھر جدا ہو جائیں گے۔ اچھے اخلاق والا اس مراتب کو پہنچ جاتا ہے جو بڑے بڑے تہجد گزار جس مراتب کو نہیں پہنچ سکتے، انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، جن کا نام معاذ بن جبل ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ معاذ بن جبل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو جملہ معاذ کو فرمایا وہ کسی صحابی کو نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے عالم کے سردار، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ کائنات، معاذ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جبال العلم، علم کے پہاڑ تھے معاذ۔ اللہ کے نبی جماعتوں کو روانہ کرتے، مسافروں کو روانہ کرتے تو مسجد کے گیٹ تک جاتے، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ فرمایا تو اللہ کے نبی مسجد کے گیٹ تک نہیں گئے، 7 میل تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ کتنا؟ 7 میل اللہ کے نبی پیدل چلے معاذ بن جبل کو چھوڑنے کے لیے، اور جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا اے معاذ تو مجھے دیکھ کے جا رہا ہے، جب آئے گا مجھے نہیں میری قبر کو پائے گا۔ معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا اور آپ کے بھی ٹپ ٹپ آنسو آ رہے تھے۔ یہ ہے معاذ بن جبل، اتنا بڑا صحابی۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جس کو میں پابندی سے مضبوطی سے پکڑ لوں اور جس نصیحت پر میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو نکالا، فأخذ بلسانہ، اور یوں پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو یوں رکھنا، یوں رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا یہ زبان بھی ہمارے قابو میں نہیں رہے گی؟ کیا ہم زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ ہم تو تجھے سمجھدار سمجھتے تھے، اکثر جہنم میں لے جانے والی وہ زبان ہوگی، وہ زبان ہوگی، وہ زبان ہوگی۔ اس لیے حضرت لقمان کا فرمان ہے میں کبھی بھی چپ رہنے پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے پورے اسلام کا خلاصہ طیب الکلام، نرمی سے بات کرنا۔ یہ نرمی کی جو گفتگو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ یقین محکم، یقین اللہ کی ذات پر ہو، دل کے اندر ایک اللہ کا یقین ہو، مخلوق کا یقین نہ ہو، چیزوں کا یقین نہ ہو، پیسوں کا یقین نہ ہو، اس دل کے اندر اللہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، مخلوق کا ڈر نہ ہو، حکومت کا ڈر نہ ہو، کرسی کا ڈر نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، اس دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو یقین محکم، یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ عمل پہ ہم، عمل پہ ہم، آپ عمل والے ہونے چاہیے، عمل مضبوط، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، والدین کی فرما برداری، سچائی، امانت داری، آپ عمل پہ ہوں۔ اور تیسری چیز محبت، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، یقین اللہ کی ذات پر ہو، اعمال کی پابندی ہو اور اخلاق اچھے ہو، تو اب کیا ہوگا؟ فاتح عالم، آپ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ تو پوری دنیا کو فتح کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ اچھے اخلاق سے۔ اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا، وہ مکہ جس مکے سے اللہ کے نبی کو نکال دیا گیا۔ مکے سے آپ واپسی جا رہے ہیں اور آپ بار بار ایسے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، مکے کو ایسے مڑ کے دیکھ رہے ہیں،
اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا۔ اب آپ اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا اور مکے میں آپ انٹر ہو رہے ہیں فاتحانہ انداز میں۔ وہ مکے والے جنہوں نے 21 سال تک اللہ کے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی کو دکھ دیے اور قتل کے منصوبے بنائے، اب وہ ڈر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے مکے پہ ایسے ہاتھ رکھا بیت اللہ پر اور ارشاد فرمایا بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ لوگ بولے کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی شدت نہیں، کوئی سختی نہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ کن کو معاف کر رہے ہیں؟ جنہوں نے 21 سال تک قتل کے منصوبے بنائے ہیں۔ اور ہمارے چھوٹی چھوٹی باتیں، اس نے مجھے شادی میں نہیں پوچھا، میں بیمار ہوا یہ مجھے پوچھنے نہیں آیا، اور وہ جھگڑے چل رہے ہیں خاندانوں میں، فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتہ دار ٹوٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو عزیزو، آج اس بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے خاندان اجڑ گئے۔ اور میرے نبی کا کیا عمل تھا؟ جاؤ میں نے معاف کیا، اور کیا فرمایا؟ لا تثریب، تثریب کسے کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارا تو جرم بھی ثابت نہیں ہوا، جو تم نے کچھ کیا تمہارا جرم ہی ثابت نہیں ہوا تو سزا کیسے ملے گی؟ کتنا بڑا ظرف اللہ کے نبی کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا علی عثمان کو پکڑ کے لاؤ، عثمان بن ابی طلحہ، یہ وہ ہے جب اللہ کے نبی مکے میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان ذرا بیت اللہ کھولو۔ عثمان کے پاس چابی رہا کرتی تھی بیت اللہ کی، ذرا بیت اللہ کھولو ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ تو کہنے لگے تمہارے لیے کھولوں گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ کے نبی کو ایسے تکبر سے آپ نے فرمایا عثمان وہ دن کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو کہنے لگے وہ دن کبھی نہیں آئے گا، یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب اللہ کے نبی نے جب مکے کو فتح کیا، آپ تشریف لے گئے تو فرمایا علی عثمان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت علی سے ڈھونڈ ڈانڈ کے لائے، چابی بھی ساتھ لائے۔ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چابی تھی تو عثمان کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا عثمان، وہ ایسے کھڑے ہیں، کہا جی، سر نہیں اٹھا رہے شرم کے مارے۔ آپ نے کہا عثمان سر اٹھاؤ، تو کہنے گے جی۔ کہا دیکھ رہے ہو چابی، دیکھ رہے ہو چابی، میں نے تم سے کہا تھا وہ دن کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو عباس برابر میں کھڑے تھے، آپ کے چچا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ حاجیوں کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، بنو ہاشم کے ذمہ ہیں، ان کو کھانا کھلانا پانی پلانا، تو یا رسول اللہ یہ چابی بھی ہمیں دے دیں، یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ مکمل حاجیوں کی خدمت ہمارے خاندان میں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فرمایا عثمان لو یہ چابی تم رکھو اور قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ جب اتنا عمدہ اخلاق تو کہنے لگے یا رسول اللہ تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ تو ساری دنیا میں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ امام لقمان فرماتے ہیں میں نے لوگوں کا 300 سال تک علاج کیا اور انسانیت کے لیے جو سب سے بہترین دوا پائی وہ ہے عزت دینا اور محبت کرنا۔ کیا ہے بولو بھائی؟ عزت دینا اور محبت کرنا۔ آپ کسی کو بھی عزت دیں، کسی سے بھی محبت کریں، وہ آپ کے سامنے سر جھکائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اگر یہ دوا بھی کسی پر اثر نہ کرے؟ حضرت نے فرمایا دوائی کی مقدار بڑھا دی جائے، اور زیادہ عزت دی جائے، اور زیادہ محبت دی جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سارے اسلام کا خلاصہ 2 جملے ہیں، نرمی، اخلاق، اخلاق، محبت دینا، عزت دینا، اطعم الطعام اور کھانا کھلانا، یعنی سخاوت۔ سخاوت اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتا،
عبادت گزار، تہجد گزار اگر بخیل ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا ہے مجھے بخیل عبادت گزار سے خطرہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے بخل پر پکڑا جائے گا، اور مجھے نافرمان سخی سے ڈر لگتا ہے، نافرمان سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سخی ہے اور نافرمان ہے، فاسق فاجر ہے، نہ جانے اپنی سخاوت پر اللہ کو کیسے پیارا ہو جائے اور کس عمل پر بخشا جائے۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو سخاوت آج پورے ملک میں کورونا کی بیماری نے سب کو بے حال کیا ہوا ہے، لوگوں کے کاروبار ٹوٹ گئے، گھر گھر کے اندر غربت آ گئی۔ تو آج ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی ہمت دی ہے اپنی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی۔ سب سے پہلا حق مجھ پر میرے اقربا کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، میری بہن، بہن کے بچے، بھائی، بھائی کے بچے، خالہ، تایا، چچا جو میرے قریب ہیں، میرے پڑوسی، میرے پڑوسی۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کے اوپر مسلمان کے 5 حق ہیں، جس میں سے ایک بڑا حق اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں زندگی کے گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سخی میرا رب ہے، سب سے بڑا سخی میرا رب ہے، اور میرے رب کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا رسول ہے۔ میرے گھر، نبی کے گھر میں 3 چاند گزر جاتے اور فاقے پہ فاقہ اور فاقے پہ فاقہ۔ حضرت عائشہ اماں فرماتی ہیں ہمارے پاس بہت ساری دینار آئے، بہت سارے پیسے آئے، تو میں نے شام تک سارے صدقہ کر دیے۔ خادمہ اسما کہنے لگی کہ اتنا تو بچا لیتی کہ آج شام کا روزہ ہم گوشت سے افطار کر لیتے۔ تو کہنے لگی اب تانے دینے سے کیا ہوتا ہے، پہلے یاد دلاتی تو بچا لیتے۔ تو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو، اپنے اہل البیت کو سخاوت سکھائی ہے۔ مدینے کے اندر قحط سالی ہو گئی، قحط ہو گیا، اب لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے ملک سے، دوسری جگہ سے 1000 اونٹ منگوائے مع سامان کے۔ اب سارا سامان آ گیا، اب بڑے بڑے جو ہول سیلر تھے مدینے کے وہ آ گئے، حضرت عثمان کے سامنے بیٹھے، کہنے کہ جی ہم سامان خریدنے آئے ہیں۔ تو کہا بھائی کتنا دو گے؟ کہا جی 10 کی چیز ہم 12 میں لے لیں گے۔ فرمانے لگے کم ہے، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، یہ کم ہے، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے۔ کہا جی 12 کی چیز ہم 14 میں خریدیں گے۔ کہا بھائی یہ بھی کم ہے، ریٹ زیادہ لگ چکا ہے۔ کہا جی آخری ڈیل 10 روپے کی چیز ہم 15 میں خرید لیں گے۔ وہ کہنے لگے یہ بھی کم ہے، مجھے ریٹ زیادہ لگ گیا۔ تو کہنے لگے مدینے کے سارے کاروباری تو بیٹھے ہوئے ہیں، سارے تھوک والے بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹ زیادہ کس نے لگائے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا تم سے پہلے میرا اللہ آیا تھا جس نے مجھ سے کہا عثمان میں تیرے 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خریدتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 1 روپے کی چیز 10 میں خریدتا ہوں۔ تو کہا جی سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا تمہیں پتہ ہے نا مدینے کے اندر قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں، تو میں نے اپنے سارے اونٹ مع سامان کے مدینے والوں پر صدقہ کر دیے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس کو زیادہ بڑھا کے بیچتے ہیں۔ کیا ہوا ہے اس بیماری کے اندر؟ لوگ پریشان ہیں اور ریٹ زیادہ کر دیے گئے چیزوں کے۔ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من اذا ذمیا فقد اذانی، جس نے غیر مسلم کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے غیروں کو سینے سے لگایا وہ ہے مذہب اسلام۔ اسلام نے ہمیں پیار دیا ہے، اسلام نے ہمیں میٹھا بول سکھایا ہے۔
اس عمل پر اللہ نے کیا دیا حضرت عثمان کو؟ عبداللہ ابن عباس رات کو سوئے، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پہ سوار ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ رکے مجھے ملاقات کرنی ہے آپ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ آج ملاقات کا دن نہیں، ہٹ جا۔ رات عثمان نے جو صدقہ کیا وہ اللہ کے یہاں ایسا قبول ہوا، اللہ نے عثمان کا حوروں سے نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمے کی دعوت کے لیے نبیوں کو بلایا ہے، تو آج میں ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو اللہ کے دین پہ لگائے گا اللہ اسے یوں چمکائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کے قدم اٹھائیں۔ اللہ نے جس کو جتنی استعداد دی ہے، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اور جس کو جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اللہ دنیا میں بھی دے گا، اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ تو نیت کرتے ہیں سارے بھائی انشاءاللہ۔ تو اسلام کا خلاصہ دو چیزیں، پہلی چیز اخلاق اور دوسری چیز سخاوت۔ یہ انتہائی اسلام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کی آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اور ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، وہاں پھول بن کر، خوشبو بن کر مہکیں گے اور سب کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں سارے بھائی انشاءاللہ، دعا کر لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد لہ یا سند من لا سند لہ یا ذخر من لا ذخر لہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے زمینوں کو بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے سمندروں کو بچھانے والے اللہ، اے پہاڑوں کو لگانے والے اللہ، ساری انسانیت کے مالک اللہ، بادشاہ اللہ، مالک الملک اللہ، وحدہ لا شریک اللہ، احد اللہ، صمد اللہ، لم یلد اللہ ولم یولد اللہ ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ، بکل شیء علیم اللہ، اول الاولین اللہ، آخر الآخرین اللہ، ذی القوة المتین اللہ، راحم المساکین اللہ، ارحم الراحمین اللہ، سارے عالم کے بادشاہ اللہ، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں۔ اے رب اللہ، آج تیرے دربار میں حاضر ہوئے، ہم اس حال میں آئے ہیں کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گناہوں میں تار تار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم نے دن کے اجالوں میں، راتوں کے اندھیروں میں تجھے ناراض کیا، اللہ تیرے حکموں کو توڑا، تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، ان آنکھوں سے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، زبان سے غلط بولے، ہاتھوں سے غلط پکڑا، پاؤں سے غلط چلے۔ اے رب اللہ، پورا جسم گناہوں میں تار تار ہے، ہمارا رواں آج گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہیں، ہم تیرے سامنے جھولی اٹھانے کے لائق نہیں۔ اے رب کریم اللہ، لیکن سنا ہے تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والا، 99 لوگوں کے قاتل کو پل بھر میں معاف کر دیا، ساری زندگی کے زانی کو اور شرابی کو پل بھر میں معاف کر دیا۔ اے رب کریم اللہ، آج ہم تیرے سامنے منت کرتے ہیں، تیری خوشامد کرتے ہیں، اللہ تجھے منانے آئے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سارے تجھے منانے آئے ہیں، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں راضی کر دے۔
ہمارے دن کے اجالوں کے گناہوں کو معاف کر دے، راتوں کی اندھیروں کی غلطیوں کو معاف کر دے، آنکھوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، کانوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، پاؤں کی غلطیوں کو معاف کر دے، زبان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ زبان بڑی گندی ہے، اس نے نہ جانے کتنوں کے دل دکھائے، کتنوں کے دل توڑے۔ اے میرے اللہ، اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا، جن ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، انہی کے سامنے آنکھوں کو اٹھایا، انہی کے سامنے زبان کو چلایا۔ ہم تیرے بھی مجرم ہیں، تیرے رسول کے بھی مجرم ہیں، اور اپنے والدین کے بھی مجرم ہیں۔ ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں مطیع فرما بردار بنا لے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے۔ اللہ جب سے تجھ سے دور گئے، تیرے نبی سے دور گئے، ہم نے رسوائی کے سوا کچھ نہ دیکھا، ہم نے دکھوں کے سوا کچھ نہ دیکھا، ہم نے غموں کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ اے میرے مالک اللہ، جو نبی ہمارے لیے ساری زندگی روئے، ساری زندگی تڑپے، ہم نے انہی کے دین کو چھوڑ دیا، انہی کی سنتوں کو ذبح کر دیا۔ جس نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، اپنی امت کے خاطر ساری زندگی روتے چلے گئے، ساری زندگی تڑپتے چلے گئے، گھروں میں فاقے آ گئے۔ اے میرے مولا، آج ہم نے انہی کے دین کو چھوڑ دیا، انہی کی سنتوں کو ذبح کر دیا، یہ ہم سے کیا ہو گئے؟ اے میرے اللہ، یہ تیرے حبیب کی امت ہے، یہ تیرے لاڈلے نبی کی امت ہے۔ ساری زندگی آنسو بہائے، ساری زندگی اپنی امت کا غم اٹھایا، زندگی میں بھی روئے، موت پہ بھی روئے، اور قیامت کا دن ہوگا جب ہر نبی، ہر فرشتہ، ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم بولیں گے یا رب نفسی نفسی، نوح بولیں گے یا رب نفسی نفسی، موسیٰ ہارون بولیں گے یا رب نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق بولیں گے یا رب نفسی نفسی، اسماعیل و ابراہیم بولیں گے یا رب نفسی نفسی۔ جہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں ایک آواز اٹھے گی، لوگوں کی نظریں طواف کریں گی، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کون ہے جو آج اپنے آپ کو نہیں پکار رہا؟ تو لوگ دیکھیں گے، اور جو آواز لگے گی وہ کہیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ میرے آپ کے نبی ہوں گے، وہ ہمارے نبی ہوں گے، جو تڑپ رہے ہوں گے، جو رو رہے ہوں گے۔ آج بھی وہ امت کے لیے روئے ہیں، امت کے لیے تڑپے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم تجھ سے پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ہدایت دے دے، پوری امت میں ہدایت کو عام کر دے۔ اے اللہ، ہدایت کے سورج کو طلوع کر دے، باطل کے سورج کو غروب کر دے، گھر گھر میں اسلام کا چراغ جلا دے۔ ہمارے جوانوں کو ہدایت دے، ہمارے جوانوں کو ہدایت دے، ہماری بہنوں کو ہدایت دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے۔ جو ہمارے جوان جوئے میں لگ گئے، سٹہ میں لگ گئے اور نشے کے عادی ہو گئے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ آج نشے نے گھر گھر کو برباد کر دیا۔ اے میرے مولا، اے ہمارے اللہ، ہماری بہنوں کو پردے کا شوق دے دے، ہماری بہنوں کو پردے کا شوق دے دے، پوری امت مسلمہ ہدایت کو عام فرما دے۔ اے اللہ، جن کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے ان کے ہاتھوں سے گٹار لے لے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے۔ جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے اللہ ان سے واپس لے لے، انہیں حدیث پکڑا دے، انہیں ہدایت دے دے۔ اے رب کریم اللہ، اے رب کریم اللہ، ہم تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اس ملک کو کس کی نظر لگ
میں اپنے پورے ملک کے لیے تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ میرے ملک میں امن کو قائم کر دے، نفرتوں کو ختم کر دے، آپس میں محبتوں کو پیدا کر دے۔ اے رب اللہ، تیرے نبی نے تو ہمیں محبت سکھائی تھی، گھر گھر میں نفرت کی آگ لگ گئی۔ اے زمین و آسمان کے بادشاہ، آج یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جھولی پھیلاتا ہے، کوئی تو ان میں ہوگا جس کا آنسو تجھے پسند آ رہا ہو، کسی کی جھولی اٹھنے کی تو لاج رکھ لے میرے اللہ، اور پورے ملک میں ہدایت کو عام کر دے، ہدایت کو عام کر دے، ہمارے جوانوں کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے۔ اے اللہ، جو ہماری یہ محنت کوشش ہو رہی ہے ہمارے ٹرسٹ کے تعلق سے، پیغام قرآن کے تعلق سے، اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، یہ مدرسے قائم کرنا، مکتب قائم کرنا، اور یہ جگہ جگہ قرآن کی تفسیر کا عام کرنا، اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرما، پوری ٹیم کی کاوشوں کو قبول فرما، ہمارے ذمہ دار حاجی یونس صاحب کی کوششوں کو قبول فرما، پوری ٹیم ہماری محنت کوشش کر رہی ہے، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔